نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورہ عنکبوت کا مطالعہ مکمل ہوا، بڑی اہم ہدایات مشکلات کے دور کے حوالے سے عطا ہوئی، ہمارے لیے بھی بڑا رہنمائی کا سامان ہے۔ اگلی سورت ہے سورۃ الروم، جو کہ مکی سورت ہے۔ آئیے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات، ان کا ترجمہ ہم نہیں کرتے کیونکہ کیا جانا ہی ممکن نہیں ہے۔ سورۃ الروم مکی سورت ہے اور حبشہ کی ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ پروفیسیز، پیشن گوئیاں عطا فرمائیں جو خود قرآن کریم کے نزول کے دوران پوری ہوئیں، ان کا بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی قیمتی نشانیاں بیان فرمائیں قدرت کی، اور اسی طرح مشرکین کے لیے وعیدوں کا بیان بھی آیا ہے۔ اس کا ایک پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کے دور مبارک میں دو بڑی سلطنتیں تھیں، روم اور ایران۔ وہ اس وقت کی سو کالڈ سپر پاورز تھیں، اور ان کا آپس کے اندر ایک ٹاکرا چلتا رہتا تھا۔ کچھ وقت آیا کہ جب رومی مغلوب ہو گئے اور ایرانی ان پر غالب آ گئے۔ ایرانی آتش پرست تھے، مشرک تھے، اور رومی اہل کتاب تھے۔ چنانچہ اس تعلق سے اہل ایمان کا ذرا زیادہ رجحان روم کی طرف تھا، کم سے کم وہ اہل کتاب تو تھے معاف کیجئے گا، اور مشرکین مکہ کا رجحان تھا آتش پرستوں کی طرف۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے مکے والے کہ لو جی، جو اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی پکارتے ہیں وہ تو غالب آ گئے۔ تو اس پر قرآن پاک نے بتایا ابھی یہ مغلوب ہوئے ہیں رومی، لیکن کچھ ہی عرصے میں غالب آ جائیں گے، اور دو خوشخبریاں قرآن نے عطا فرمائی کہ رومی بھی غالب آئیں گے اور مسلمان بھی فتح منائیں گے۔ اور یہ کب ہوا؟ بدر کے موقع پر۔ ادھر مسلمانوں کو بدر میں فتح مل رہی ہے، اور ادھر روم، جو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جو پٹ گئے تھے اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، اور وہ غالب آ گئے ایرانی مشرکوں پر۔ اس پس منظر میں پہلی چند آیات آ رہی ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، قریبی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہو جائیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ بدعی کا لفظ میکسیمم 9 کے لیے آتا ہے، اور اتنے عرصے میں 7-8 برس کے اندر یہ ساری خوشخبری قرآن کریم نے جو عطا فرمائی، پیشن گوئی، وہ پوری ہو گئی۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے پہلے بھی اور بعد میں حکم ہے، یعنی کل اختیار اللہ کا۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن اہل ایمان خوش ہو رہے ہوں گے، بنصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مدد عطا فرماتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ غالب ہے، نہایت رحم فرمانے والا۔ باقی تفصیلات تو پھر تفاسیر میں پڑھیں کہ کوئی گمان نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح رومی دوبارہ ریوائیو ہو جائیں گے اور جو ہے وہ غالب آ جائیں گے ایرانیوں پر، اور ادھر مسلمان بھی 313 اور سامنے 1000 کا لشکر۔ اللہ ہے جس کو چاہے مدد عطا فرمائے۔ وعد اللہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یہ قرآن پاک کی میں نے عرض کیا وہ پیشن گوئی ہے جو خود نزول قرآن کے دور میں ہی پوری ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا کلام۔ یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کے صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ آخرت سے غفلت میں ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ اپنے دلوں میں جھانک کر غور نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین کو، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، مگر حق کے ساتھ اور ایک وقت معین تک کے لیے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ وہ دیکھ لے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم البینات، ان لوگوں وہ لوگ قوت میں، یعنی جو گزشتہ لوگ تھے وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو آباد کیا، اور خوب آباد کیا، اس سے کہیں گنا زیادہ جتنا ان لوگوں نے آباد کیا۔ یعنی ان لوگوں نے زمین کو بویا، وَأَثَارُ الْأَرْضَ، ان لوگوں نے زمین کو بویا، اور وَعَمَرُوهَا، اس کو خوب آباد کیا، اکثر مما عمروها، جس قدر ان لوگوں نے آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ بتا یہ رہا ہے، یہ مکے والے مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی دعوت کو رد کرتے ہیں۔ ان کی اوقات کیا ہے؟ یہ پچھلوں کو دیکھے جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے، بہت زیادہ خوشحالی ان کے پاس تھی، لیکن وجاءتهم رسلهم البینات، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل کے ساتھ آئے۔ اور باقی پچھلی قوموں کے حالات ہم پڑھتے ہوئے آئے کہ جب گستاخی پر اتر آئے، ہر دھرمی پر اڑے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹا بھی ڈالا۔
فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآیات اللہ، پھر جن لوگوں نے برے کام کیے ان کا انجام برا ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا. وكانوا بها يستهزئون، اور وہ ان آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے. معاذ اللہ. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ جس نے جو تخلیق فرماتا ہے پہلی مرتبہ، پھر وہی تخلیق کو لوٹائے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی مجرم نا امید ہو کر رہ جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کے سفارش کرنے والے نہ ہوں گے اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ متفرق ہو جائیں گے، فرق کر دیا جائے گا، اہل باطل ایک طرف، اہل حق ایک طرف. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنت یعنی اس کے باغات میں خوشحال ہوں گے، خوشحالی ان کو عطا ہوگی. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہی لوگ عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، بس تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو شام کے اوقات میں اور صبح کے اوقات میں. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریف آسمانوں میں اور زمین میں. وَعَشِيًّا، اور تیسرے پہر، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور ظہر کے وقت بھی. یہ نمازوں کے اوقات کی طرف بھی ان اوقات میں گویا کہ اشارہ ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها، وہ اللہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور وہ زمین کو زندگی عطا کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح لوگوں تم قبر سے اٹھائے جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. اگلا رکوع بڑا پیارا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر فرمایا اور 6 مرتبہ الفاظ آئے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے. ہمارے اندر بھی نشانیاں اور اس کائنات میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. آئیے غور کریں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت میں اور اضافہ کرنے کی کوشش کریں. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا مٹی سے. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر تم اچانک پھیلے ہوئے آدمی ہو گئے مٹی سے، اور ایک قطرے سے تمہیں اللہ نے پیدا فرمایا اور انسان بنا کر کھڑا کر دیا. یہ خود انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بہت بڑا شاہکار. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کہ اسے تمہارے لیے پیدا فرمائے تمہاری جنس ہی میں سے جوڑے یعنی بیویاں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرما دی. سبحان اللہ. شادی بیاہ کے کارڈز پر اکثر اس آیت کا ترجمہ لکھا جاتا ہے. اچھی بات ہے، یاد دہانی ہو جانی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ڈور اسٹیپ پر یہ سکون عطا فرما دیا. دنیا غیر فطری راستے اختیار کر کے اب خودکشیوں تک پہنچ چکی ہے اور اولڈ ہاؤسز کے اندر پھنس چکی ہے اور اس سے زیادہ ذلت کی زندگی گزار رہی ہے. جس نے اس راستے کو چھوڑا ہے وہ اسی تباہی کی طرف جائے گا. اللہ نے ڈور اسٹیپ پر سکون عطا کیا. اللہ فرماتا ہے تمہارے درمیان محبت اور اللہ تعالیٰ نے رحمت پیدا فرما دی. ایک عورت سوچے اپنے شوہر کے بارے میں کہ جب تک کماتا تھا سارا خرچ کر دیا کرتا تھا، نکاح کے بعد اس پر کفالت کی ذمہ داری آ گئی ہے اور اپنا کم میرا خیال زیادہ رکھتا ہے، کماتا ہے مجھ پہ زیادہ اور اولاد پہ زیادہ خرچ کرتا ہے. ایک مرد بھی اپنی بیوی کے بارے میں سوچے جس اللہ کی بندی نے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کر پوری زندگی کے لیے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا. کون ڈالا اس کے دل میں یہ جذبہ؟ اللہ اکبر. اللہ فرماتا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ محبت ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمارے جو جوڑے ہیں اللہ محبت عطا فرمائے. اللہ نے لباس قرار دیا سورہ البقرہ آیت 187 میں شوہر بیوی کو. اللہ اس لباس کا قرب ہمیں عطا فرمائے اور ہمارے گھرانوں کو محبت، مودت اور رحمت عطا فرمائے، جوڑ عطا فرمائے. ٹوٹنے سے گھرانوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. سبحان اللہ. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کا پیدا کیا جانا اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا فرق ہونا، اختلاف ہونا. ہم سب کے پاس ایک ہی زبان ہے. سبحان اللہ. ہم اردو بولنے والے کروڑوں کی تعداد میں کسی دو کے لہجے بھی نہیں ملتے. اللہ اکبر. قرآن پاک لاکھوں کروڑوں لوگ سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں. لاکھوں لہجے آپ کو ملیں گے. یہ ایک ہی لوتڑا زبان کا یہ اتنے لہجے کون کریٹ کر رہا ہے؟
اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالی رنگتیں، ہم ایشیا میں رہنے والوں کو گوری چمڑی بڑی پسند ہے، او بھائی سورج زیادہ یہاں پر نکلتا ہے یا براؤن چمڑی زیادہ اچھی ہے اندر نارمل سرکمسٹانسز، ٹھیک ہے جی. اور افریقہ میں چلے جائیں، موٹی کھال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آدھے انچ کے حشرات الارض ہوتے وہ تو ان کو فیل بھی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے موضوع بنایا بندوں کو. تمہاری زبانوں کا اختلاف، تمہاری رنگتوں میں اختلاف، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس میں، سبحان اللہ. ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں یقیناً علم رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ومن آیاتی منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تمہارا رات میں سونا اور دن کے وقت تمہارا کام کاج کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرنا، یہ دن رات کا نظام. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف اور امید کے لیے. خوف کے گر جائے تو مر جائیں، اور امید کے بارش برسے گی تو خوشحالی آئے گی. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نازل فرماتا آسمان سے بارش. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندگی عطا فرماتا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں. ثم اذا دعاكم دعوة من الارض، پھر جب وہ ایک ندا دے گا، پکارے گا، تو تم زمین ندا دے کر تمہیں زمین سے پکارے گا. اذا انتم تخرجون، تم یک بارگی نکل آؤ گے، سب کھڑے ہو جائیں گے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ساری ملکیت و بادشاہت اللہ کی ہے. کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں. بس تھوڑا انسان کو اختیار ملا تو خدائی کے دعوے کر بیٹھتا ہے، ادروائز سورج، چاند، ستارے، یہ ساری گیلیکسیز، ان کے سولر سسٹمز، اللہ اکبر کبیرہ، یہ پرفیکٹ ڈیزائن اور ہر ایک کی پرفیکٹ جو موومنٹ ہے ان کے آربٹس کے اندر، یہ سب کچھ شو کرتا ہے کہ ایک ہے اللہ سبحانہ وتعالی جو چلا رہا ہے. کل لہ قانتون، سب اسی اللہ کے فرما بردار ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہ اللہ جو پہلی مرتبہ تخلیق فرماتا ہے مخلوق کو، پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا فرمائے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ بات اللہ سبحانہ وتعالی پر بہت آسان ہے. پہلی مرتبہ پیدا فرما دیا، دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بلند تر شان ہے آسمان اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. ضرب لکم مثلا من انفسکم، توحید کے حوالے سے دلائل کا بیان اور شرک نفی کا بیان. اللہ تعالیٰ نے تمہارے حال میں سے ایک مثال بیان فرمائی ہے. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، کیا تمہارے لیے ان میں سے جن کے تم مالک ہو، یعنی تمہارے غلام، اس رزق میں کوئی شریک ہے جو ہم نے تمہیں عطا کیا تاکہ تم سب آپس میں برابر ہو جاؤ؟ کیا خیال ہے، کبھی کو مالک غلام کے بارے میں پسند کرے گا کہ جتنی دولت اس کے پاس ہے آدھی اس کی رہ جائے، آدھی اس کی ہو جائے، یہ برابر ہو جائیں؟ کیا خیال ہے جی، پسند کریں گے غلام اور مالک؟ کیا امپلائی بھی کبھی پسند نہ کرے اس بات کو؟ آگے سنیں، فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاء، کہ تم آپس میں برابر ہو جاؤ. تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، کیا تم اس سے اس طرح ڈرتے ہو جیسے اپنوں سے ڈرتے ہو؟ کیا ان کے بارے میں تمہیں ایسا خوف رہتا ہے جیسے اپنے بارے میں رہتا ہے؟ تم عام کہیں پارٹنرشپ کرو، تم بھی آزاد وہ بھی آزاد ہو، کتنا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن اگر تمہارا کوئی غلام ہو تو اس کے بارے میں زیادہ فکر مندی کا معاملہ نہیں ہوتا. تو مخلوق میں فرق ہے. تم مخلوق کو خالق کے برابر کرتے ہو، تم مالک ہو وہ غلام ہے، تم مالک، تم سیٹ، وہ غلام، اگر تم اس کو برابر کرنا گوارا نہیں کرتے، how is it possible you equate the creation with the creator؟ تم مخلوق کو خالق کے برابر کرتے ہو. کیا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اسی طرح عقل والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ پیروی کی ظالموں نے اپنی خواہشات کی بغیر علم. فمن یہدی من اضل اللہ، تو جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ فرما دے کون اسے ہدایت دے گا. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں. فاقم وجہک للدین حنیفا، پس دین کے لیے یک رخ ہو کر اپنے چہرے کو سیدھا کر لو، اللہ کے دین کے لیے یکسو ہو جاؤ. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا. فطرت توحید میں موجود ہے. بخاری شریف کی حدیث، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے توحید کے ساتھ. پھر ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی یعنی مشرک بناتے ہیں. ماں باپ بناتے ہیں جی، بچہ فطرت پر آیا.
تو ہم بھی جو ماں باپ ہے غور کریں بچوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ توحید کے تقاضوں پر لے کے جا رہے ہیں، معادلہ کسی اور طرف لے کر جا رہے ہیں؟ ماں باپ کا رول اہم ترین ہے اور اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا، بہت توجہ رہے اس پر۔ بہرحال یہاں فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے اللہ تعالیٰ کی توحید پر کاربند رہنا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ منیبین الیہ واتقوا، سب اس اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنو اور تم اسی سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ اللہ شرک کی شکل سے ہمیں بچائے۔ کون ہے مشرکین؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور فرقے فرقے ہو گئے، اصل دین کو چھوڑا، من چاہی بات اختیار کر لی، یہود نے بھی، نصارہ نے بھی، مشرکین عرب نے بھی، یہ جو من چاہی بات اختیار کر کے نئے دین تراش لیے گئے ہیں، اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ شرک طرز عمل ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ آج ہم بھی غور کریں، جو امت میں مکاتب فکر ہیں، یہ تو علمی اختلاف کی بنیاد پر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ باطل فرقے جو ختم نبوت کا انکار کریں، سنت رسول علیہ السلام کا انکار کریں، جو امت کی مین شاہراہ چلی آ رہی اس کو چھوڑ کر اجماع امت سے ہٹ جائیں، اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ فرقوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لیس دین دیٹ، جو علمی ہمارے اختلافات ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ کتاب و سنت کی بالادستی کا معاملہ، جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر اعتماد، اور تابعین تبع تابعین، یہ بہترین ادوار ان پر اعتماد، ان کو سامنے رکھ کر جو آگے چلتے ہیں، علمی اختلاف ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ تفرقہ اگر پھاڑنے کی باتیں آ جائیں، جدا کرنے کی باتیں آ جائیں، یہ خطرناک بات ہے۔ اللہ ہمیں امت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور توڑنے والوں میں ہونے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناشکری کا بیان آ رہا ہے مشرکین کی، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب وہ اللہ انہیں اپنی رحمت اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو اچانک ایک گروہ کے لوگ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا فرمایا۔ فَتَمَتَّعُوا، بس تم تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، کر لو ناشکری، بالآخر تو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، بس انقریب تم اس کا انجام جان لوگے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان پر کوئی سند، کوئی دلیل نازل کی ہے کہ وہ بتلاتی ہے جو اس کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، کوئی دلیل ہے ان کے پاس؟ قطعاً ہم بار بار پڑھ آئے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت کا مزہ تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر انہیں اس کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے کمائی آگے بھیجی، اذا ہم یقنطون، تو اچانک مایوس ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ نعمت اللہ کی طرف سے آئے شکر کرو، مصیبت آئے تو صبر کرو، اور کئی مرتبہ مصائب ہمارے گناہوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتے تو اس پر توبہ استغفار کرنی چاہیے، مگر ناشکر آدمی مایوس ہو جاتا ہے، استغفر اللہ۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک یقینا جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اب سود اور انفاق کا کنٹراسٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ مدنی صورتوں میں سود کی حرمتیں ہم پڑھ آئے ہیں، مکی صورتوں میں اس مقام پر ذکر آیا، لیکن پہلے انفاق کا بیان۔ فآت ذی القربى حقہ، بس رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ یہ انداز سورہ بنی اسرائیل آیت 26 میں بھی ہے، حق ادا کرو، تم اس کی مدد کرو، احسان نہ جتاؤ، تمہارا فرض، اس کا حق ہے، اس تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ فآت ذی القربى حقہ، بس رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، والمسکین وابن السبیل، اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ ذالک خیر الذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ کو چاہتے ہو، اللہ کو پانا چاہتے ہو، خرچ کرو، جو اللہ توفیق دے خرچ کرو، خرچ کرو رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ کی قسم، دولت کے بارے میں روکنے اور جمع کرنے کے مقابلے میں خرچ کرنے اور نکالنے کا حکم بار بار زیادہ عطا ہوا۔ اب ربا کی حرمت کا تذکرہ ہے، اس کے بارے میں ناپسندیدگی کا بیان آ رہا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو تم سود دو کہ لوگوں کے مالوں میں اضافہ ہو، فلا يربو عند اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کیا نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکات دیتے ہو، فاولئک هم المضعفون، تو یہی لوگ ہیں جو اپنا مال اور اجر اضافہ اس میں کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن کریم پورا پڑھ جائیے۔ سود کا انجام مفلسی، صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے،
زکوٰۃ اور صدقات سے مال بڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سود کو اللہ گھٹاتا ہے اور سود کا انجام مفلسی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورۃ البقرہ 275 میں، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ شریف کی حدیث میں۔ تو چوائس از آرٹس، مال اگر زیادہ ہے، بچا ہوا ہے، بہترین استعمال اللہ کی راہ میں لگا دو، انفاق کر دو۔ بدترین استعمال سود خوری کر کے مال حرام کمانے کی کوشش کرو۔ اللہ سود کی ہر شکل سے بچائے اور انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر تمہیں اس نے رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ یہ سارے بے بس جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور اس سے برتر ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ میں ایک بہت اہم نکتہ ہمارے دور کے اعتبار سے بھی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد مچ گیا لوگوں کے کچھ اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائی کی، لیذیقہم بعد الذی عملہم، لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں سے کچھ کا ان کو مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹیں۔ یہ فساد کیوں مچ گیا خشکی و تری میں؟ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ کئی مرتبہ قرآن پاک بتاتا ہے کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آزمائشیں لوگوں پر آتی ہیں، کبھی قحط کا معاملہ آ جانا، کبھی زلزلے طوفان کا معاملہ آ جانا، کبھی بیماریوں کا معاملہ آ جانا، کبھی وباؤں کا معاملہ آ جانا۔ آج ساری دنیا ایک کووڈ-19 کی وبا میں لپیٹ میں ہے کہ نہیں؟ کتنا رجوع کا معاملہ بڑھ رہا ہے، توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے لعلہم یرجعون، یہ سختیاں آتی ہیں تاکہ دل نرم ہو اور لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ساری انسانیت پر رحم فرمائے، اس کووڈ کی بیماری کو اور وبا کو اللہ دور کر دے، اللہ ہم سب کو امن سلامتی عافیت عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی اور سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اے نبی علیہ السلام فرمائیں تم زمین میں چل پھر کر دیکھو، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو پہلے تھے، کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے اکثر شرک کرنے والے تھے۔ فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون، بس اپنے رخ کو سیدھا رکھو دین کے لیے، راست اور صحیح دین کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کو اللہ کی طرف سے ٹلنے کا معاملہ نہ ہوگا۔ اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، حق والے ایک طرف، باطل پرست ایک طرف۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے آج مہلت ہے، اپنا رخ سیدھا کر لو دین قیم، قائم دین کے لیے، صحیح دین کے لیے، برات اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو جھکاؤ۔ من کفر فعلیہ کفر ہو، جس سے کفر کی روش اختیار کی تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جس نے عمل کیے عمدہ تو یہ لوگ اپنے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، مراد فلاح پانے کے لیے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اپنے فضل سے بدلہ عطا فرمائے۔ انہ لا يحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَمِنْ آیَاتِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہوائیں خوشخبری دینے والی بھیجتا ہے، مراد بارش سے پہلے، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ کشتیاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلیں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرو، مراد رزق، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ہم نے آپ علیہ السلام سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیجا ان کی قوموں کی طرف، پس وہ رسول ان قوموں کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آئے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر ہم نے مجرمین سے انتقام لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے اہل ایمان کی مدد کرنا۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، فتثیر السحابا، پھر وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں، فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، پھر وہ بادل پھیلاتا ہے آسمان میں جیسے وہ اللہ چاہتا ہے، ویجعلہ کسفا، اور وہ اس بادل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، فتر الودق یخرج من خلالہ، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش برستی ہے، فاذا اصاب به من یشاء من عباده اذا هم یستبشرون، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ بارش پہنچا دیتا ہے تو وہ اچانک وہ خوشیاں منانے لگ جاتے ہیں۔ بارش برسی ہے، کچھ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ناشکری میں لگ جاتے ہیں۔ ایک نقطہ اور بھی اس میں ہے، تفصیل طلب ہے، وہ ذکر آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے مختصر ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال طیب عطا فرما۔ اے اللہ ہر شر سے، فتنے سے، بیماری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام کی حالت پر زندہ رکھ، ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ پورے عالم انسانیت کو اے اللہ اس وبا سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔